سکندر، کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ گھر آئے مہمان سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اور مریم صرف مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ تمہیں نہیں جانا تھا، تم آرام سے منع کر سکتے تھے۔ شہریار خان سگار پیتے ہوئے خاموشی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، جو کسی بات پر چڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہونے والی بہو؟ مجھے لگتا ہے امو جان، آپ نے اور پاپا نے زین کی منگنی کا فیصلہ جلد بازی میں کر دیا ہے۔ مجھے مریم کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے۔ امو جان کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھیں، مگر اسی وقت ان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ سکندر اور شہریار خان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سکندر کے چہرے پر گھبراہٹ آتی دیکھی تھی۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زین اور مریم گھر سے جا چکے ہیں، تبھی اس طرح کھل کر مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ غصے اور نفرت سے سکندر کو گھورتے ہوئے وہ چابی اٹھاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ امو جان نے اسے آواز بھی دی تھی۔ انہیں خدشہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر جا رہا ہے، مگر وہ اس طرح باہر نکل گیا تھا جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر پیدل ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دل میں بہت غبار جمع تھا، بہت نفرت جمع تھی۔ مختلف سڑکوں پر پیدل چلتے اس نے مریم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیسے وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے مقابلے میں نظر انداز کیا گیا ہے، کیسے اسے ہمیشہ سکندر سے کمتر سمجھا گیا ہے۔ اس نے مریم کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کے اور سکندر کے درمیان کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس نے مریم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسے سکندر اور اس کا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور اپنائیت ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات امو جان نے اس کا دل سکندر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بتا کر کہ سکندر کا وہ مطلب نہیں تھا جو اچانک اندر آنے پر اس نے سنا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سکندر کو سمجھا دیا ہے، اب وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جو اسے یا مریم کو بری لگے۔ وہ ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے مسکرا بھی دیا تھا، انہیں یہ یقین بھی دلایا تھا کہ اس نے کوئی بھی بات دل پر نہیں لی، مگر در حقیقت سکندر کی کوئی ایک بھی بات اور کوئی ایک بھی رویہ اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ امو جان اور شہریار خان اپنے لاڈلے بیٹے، بڑے بیٹے کی بدتمیز رویے پر حیران ہوں تو ہوں، کم از کم اسے کوئی حیرت نہیں تھی۔ کم ظرف اور حاسد شخص کم ظرفی اور حسد ہی ظاہر کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ چھٹیوں کے بچے باقی دن سکندر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اور مریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گھومنے پھرنے میں گزار دے گا۔ وہ مریم کے دل سے سکندر کے رویے کے سبب پیدا ہونے والی سب کلفت اور کوفت دور کر دینا چاہتا تھا۔ مریم اس کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہاں سے واپسی کے وقت مریم اس کے ساتھ گزاری ان چھٹیوں کی بہت اچھی یادیں ساتھ لے کر جائے، مگر اس کے تمام تر کوششوں کے باوجود مریم اب وہاں چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ بظاہر وہ سب کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر سچی خوشی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا تو وہ چپ ہی محسوس ہوتی۔ یہ سب سکندر کے رویے کے سبب تھا۔ وہ مریم کی چپ کو دیکھتا تو اسے سکندر پر مزید طیش چڑھتا۔ سکندر سے اس کا اور مریم کا سامنا بہت کم ہو رہا تھا۔ سکندر یا تو گھر پر ہی نہ ہوتا تھا، اگر گھر پر ہوتا تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا کرتا تھا، پڑھائی کا بہانہ بنا کر۔ وہ 30 دسمبر کی رات تھی جب شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ سکندر شام سے اپنے کمرے میں تھا، بقول اس کے پڑھ رہا تھا۔ اس نے ڈنر بھی کمرے ہی میں کیا تھا۔ وہ اور مریم لیونگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی پر مریم کی پسند کی مووی دیکھ رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے بجائے لیونگ روم میں بیٹھ کر کھانے کی فرمائش مریم ہی کی تھی۔ کھانے کے دوران اس کے بچپن کے دوست نبیل کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایک پاکستانی بزنس مین کا بیٹا تھا اور اس کے اسکول کے دنوں کا دوست تھا۔ اس نے اپنے گھر پر کوئی سرپرائز پارٹی رکھی تھی اور اس نے آنے پر اصرار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ انکار کرتا رہا، مگر جب نبیل باقاعدہ ناراض ہونے لگا تب اس نے بے چارگی سے مریم کو دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھی اس کے جوابات سن رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا وہ کہیں دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر پر بلایا جا رہا ہے۔ تم چلے جاؤ زین، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ تم گھر پر اکیلے بور ہوگی، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ فون پر آنے کی حامی بھرنے کے بعد اس نے مریم سے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے زین، زیادہ دیر مجھ سے جاگا نہیں جائے گا، پارٹی میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے۔ کل رات ان دونوں نے دیر تک جاگ کر ایک مووی دیکھی تھی، پھر کارڈز کھیلے تھے، بہت دیر سے سوئے تھے وہ دونوں۔
صبح تو وہ دیر سے اٹھا تھا، مگر مریم آج صبح بھی جلد بیدار ہو گئی تھی۔ اسے یقیناً نیند آ رہی ہوگی۔ بس ٹھیک ہے، پھر تم لیٹ کر آرام کرو، میں چلا جاتا ہوں۔ مریم نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ پارٹی میں چلا گیا تھا، مگر وہاں پر بھی اسے مریم ہی کا خیال تھا، کہیں وہ اکیلی بور نہ ہو رہی ہو۔ اس کے دوست اسے اور بھی روکنا چاہ رہے تھے، مگر وہ 2 گھنٹے بعد ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ مریم کے کمرے کی لائٹ بند تھی، گویا وہ سو چکی تھی۔ وہ پیار بھری نگاہ اس کے کمرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ سکندر کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ سکندر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلی صبح 31 دسمبر کی صبح تھی۔ مریم کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ وہ یقیناً ابھی سو رہی تھی اور وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے سوتا چھوڑ کر خود ناشتے کے لیے نیچے آ گیا۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہونے لگا تھا، مگر داخل ہوتے ہوئے ٹھٹک کر رہ گیا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے اسے ڈائننگ روم کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہاں موجود افراد اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سکندر، امو جان اور شہریار خان تینوں بیٹھے تھے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شہریار خان اور امو جان ناشتہ کر رہے تھے۔ سکندر کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے شہریار خان سے کہہ رہا تھا، پاپا آپ کو نہیں لگتا آپ نے زین کی منگنی کرنے میں تھوڑی جلد بازی سے کام لیا ہے؟ اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا۔ وہ اس کا سگا بھائی کس قدر اس سے حسد کرتا تھا۔ اس کی خود سے ایک معمولی سی برتری اور خوشی بھی اس سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم یہ بات 2-3 روز پہلے بھی کہہ رہے تھے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شہریار خان سنجیدگی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، گویا اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہتے ہوں۔ امو جان تعجب سے سکندر کو دیکھ رہی تھیں۔ پاپا زین ابھی چھوٹا ہے، 20 سال کی عمر میں شادی کا اتنا بڑا فیصلہ، اسے تھوڑا میچور تو ہو جانے دیں۔ سکندر قدرے ہچکچا کر آہستگی سے بولا تھا۔ اس کے غصے سے بری حالت تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے سکندر کی بکواس سن رہا تھا۔ امریکی معاشرے کے لحاظ سے 20 سال کی عمر اس طرح کے فیصلوں کے لیے چھوٹی عمر نہیں ہے سکندر۔ تم بھی کوئی اچھی فیملی کی لڑکی اپنے لیے منتخب کر لو، مجھے تمہاری منگنی میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہریار خان چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، وہ سب تو ٹھیک ہے پاپا، پر یہ مریم مجھے زین کے لیے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی ہے۔ ہمارے زین میں ابھی تک سادگی اور بچپنا ہے، جبکہ مریم مجھے کافی تیز سی لگی ہے۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھے اور سکندر کے منہ پر ایک تھپڑ مار دے۔ ایسی حاسد فطرت کا مالک تھا وہ۔ اس سے چھوٹے بھائی کی زندگی کی ایک خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بظاہر اس کا ہمدرد بننا وہ شہریار خان سے مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی اور وہم ہے سکندر۔ تمہارے کہنے سے پہلے بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ تم زین اور مریم کے رشتے سے خوش نہیں ہو۔ اب تم نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بھی بتا دی ہے، تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ مریم کے متعلق تمہاری فکر غلط ہے۔ وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سلجھی ہوئی ہے، سمجھدار بھی ہے اور ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائق بھی، اور آمنہ کو بھی وہ بہت پسند ہے۔ شہریار خان کا جواب بھی اس کے اندر بھڑکتے غصے اور نفرت کو بجھا نہیں سکا تھا۔ وہ اس وقت تو وہاں سے پلٹ گیا تھا، مگر جب وہ لوگ ناشتے کے میز سے اٹھ گئے اور سکندر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، تب وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک کی زحمت نہیں کی تھی، وہ بہت غصے میں تھا۔ زین، آؤ زین۔ سکندر بیڈ پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھا تھا۔ وہ کئی سالوں بعد سکندر کے کمرے میں آیا تھا۔ سکندر اس سے مصنوعی محبت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا، یوں خوشی سے اس کے نزدیک آیا تھا جیسے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بے پناہ خوش اور حیران ہوا ہے۔ شکر ہے تم نے قسم توڑ دی، میرے پاس آئے تو صحیح۔ مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے زین؟ بھائی الگ الگ شہروں میں رہتے ہوں تو کیا ایک دوسرے سے فون پر بھی بات نہیں کرتے؟ اس نے سکندر کی اس جھوٹی محبت اور چاہت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھ سے جھوٹی محبت جتانے کے بجائے وہ کہو جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے۔ ایک انتہائی اور غیر معمولی ذہین لڑکی کا ساتھ مجھے کیوں مل رہا ہے، اسی بات کی تکلیف ہے نا تمہیں؟ وہ نفرت سے پھنکارتا ہوا سکندر کو جواباً ہی رسانیت سے بولا تھا، تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین،
کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرے لیے کیا مناسب اور کیا غیر مناسب ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم نہیں۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ میری ہمدردی کی آڑ میں آئندہ اگر تم نے پاپا اور امو جان سے مریم اور میرے رشتے کے خلاف کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں سکندر سے کہا۔ سکندر جواب میں بالکل چپ کھڑا تھا۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا پچھاڑتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سکندر کی وارننگ دینے، اس کی طبیعت صاف کرنے کے بعد بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ آخر اس کی جرأت کیسے ہوئی مریم کے خلاف پاپا اور امو جان کے ذہنوں میں زہر انڈیلنے کی، ان کا برین واش کرنے کی؟ مریم سو کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی خاطر اس نے زبردستی اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا، خود کو ہنستا مسکراتا اور خوش باش ظاہر کیا تھا، مگر مریم کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ بہت چپ تھی، اسے فکر ہوئی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں شدید درد ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ رات میں اسے بخار بھی چڑھ گیا تھا، الٹیاں بھی ہوئی تھیں، اس نے ناشتے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس کے اصرار پر صرف چائے لی تھی۔ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب اس کا آج پارٹی میں جانا تو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آج اسے اور مریم کو شہریار خان اور امو جان کے ساتھ نیو ایرا کے حوالے سے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ یہ پارٹی جرمن ایمبیسیڈر کے گھر پر تھی۔ چونکہ شہریار خان ان سے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے، سو انہوں نے شہریار خان کی ساری فیملی کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔